بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی، آج لاہور سے مختلف اور اہم ترین انکشافات کے ساتھ۔ ناظرین، آج پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے رجیم چینج کے سیمینار میں اہم ترین انکشاف کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی کون آرمی چیف بنے، لیکن اپوزیشن کیوں ڈر رہی تھی جنرل فیض حمید سے؟ گھبرانے کی وجہ کیا تھی؟ آخر جو بھی آتا ہے وہ تو فوج کا جرنیل ہوتا ہے۔ کیا دسمبر تک کن کن کو جیل میں ڈالنے کا منصوبہ تھا جو خرم دستگیر نے گھبراہٹ میں وہ راز افشا کر دیے جسے مسلم لیگ نون خفیہ رکھ رہی تھی، رجیم چینج کو چھپا رہی تھی؟ گرکا بیتی نے لنکا ڈھا دی۔ فواد چودھری اور ارشد شریف کے نیوٹرل سے بڑے شکوے کیوں؟ ناظرین، کیا فواد چودھری آج کل بڑے فارم میں نظر آتے ہیں؟ اسد عمر ان سے زیادہ اچھے سوال اٹھا رہے ہیں۔ اسد عمر عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں گنے جاتے ہیں اور ان کا شمار ایک سنجیدہ سیاستدانوں میں ہے۔ عمران خان نے بالآخر وہ نام لینے شروع کر دیے جن سے وہ اوائڈ کر رہے تھے۔ کیا عمران خان سمجھتے ہیں کہ جیسے مریم نواز نے کہا تھا مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی؟ کیا عمران خان آنے والے دنوں میں مزید کن کن کے نام لیں گے اور کون کون سا رول ادا کس کا کیا تھا انہیں ایکسپوز کریں گے؟ ناظرین، خرم دستگیر کے اعتراف جرم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہا۔ عمران خان کو نکالنے کے حقیقی مقاصد کیا تھے؟ امریکہ کبھی بھی رجیم چینج اپنے مطلب کے بغیر نہیں کرتا اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس ملک کو ٹشو کی طرح استعمال کر کے ردی کی ٹوکڑی میں پھینک دیتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو عمران خان نے نہایت جرأت، بہادری اور دلیری سے اسلام آباد سیمینار میں کہے۔ ان کے آج کے اس گفتگو کو لوگ بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس میں آج لانگ مارچ کا ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایسے کرداروں کا ذکر کیا جس سے نون لیگ بالکل خوف زدہ تھی۔ کیا نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈر کیوں ہے؟ ہر دفعہ وہ آرمی چیف پہ نظر کیوں رکھتی ہے؟ ججوں پر ان کی ویڈیو کیوں بناتی ہے؟ اس پہ آج عمران خان نے جو روشنی ڈالی اس سے پاکستان کے خاصے مسائل حل ہو گئے ہیں کہ اس ملک میں رجیم چینج کے پس پردہ کون کون سے حقائق تھے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں نئی تبدیلی کے مبینہ سازش کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کبھی سوچا تک نہیں تھا، میرے تصور میں ہی نہیں تھا کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لاؤں۔ آرمی چیف تو پاک فوج کا ہوتا ہے، پاکستان کا ہوتا ہے، 8 لاکھ فورس کا کمانڈر ہوتا ہے، اور پاکستان کی فوج دنیا کی پہلی 3 بڑی فوج میں ہے، اور خصوصاً ISI کی تعریف پاکستانی دنیا مانتی ہے۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ جب میرٹ کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ حق دار کا حق مارتے ہیں، اس سے حق تلفی ہوتی ہے، ظلم ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور سوچا تھا جب وقت آئے گا تب دیکھوں گا اور آرمی چیف اسی کو بناؤں گا جو ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ عمران خان پہلے بھی کہہ چکے ہیں ان کی زندگی ضروری نہیں، پاک فوج ضروری ہے، اور بینگ پاکستانی میری بھی یہ یقین ہے مجھ سے زیادہ پاک فوج کا وجود پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے جیسے تو کئی آئے گے کہندہ فقیرانہ صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ فوج ملک کی ضامن ہے، لیکن ہمیشہ نون لیگ نے اسی کو نشانہ بنایا۔ کبھی کسی آرمی چیف کو استعفیٰ BMW گاڑی بھیجی، کسی سے زبردستی استعفیٰ لیا، اور جیسے ہی اقتدار ملا ISI کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان نے آج واشگاف لفظوں میں کھل کے ان باتوں کا اظہار کیا جنہیں وہ لکے چھپے لفظوں میں کہتا ہے۔ انہوں نے کہا، خرم دستگیر نے کہا کہ آرمی چیف عمران خان اپنا رکھوانا چاہتا تھا۔ اس کی بات کا مقصد انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کیا ان کو اپنی مرضی کا آرمی چیف چاہیے تھا؟ میں نے تو میرٹ پہ رکھنا تھا، میرا تو آرمی چیف کوئی عزیز نہیں تھا، مجھے تو پاک فوج تھی جنرل فیض حمید کا۔ اس لیے میں نے ذکر کیا تھا DGI سے کہ افغانستان کی صورتحال کشیدہ تھی تو ان کا رول اہم تھا،
انہوں نے کہا اللہ گواہ ہے میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا ہے، سوچا تھا جب وقت آئے گا دیکھوں گا کس کو آرمی چیف لگانا ہے۔ نواز شریف کو کیوں آرمی چیف کے معاملے میں اور مسئلہ رہتا ہے، کیوں وہ فوج کو دوسرے اداروں کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے، جب کہ فوج میں ترقی، تبادلے، ٹرانسفر، پوسٹنگ کا ایک میرڈ ہے، اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کر سکتی۔ ناظرین، پاک فوج کی ایک ڈسپلن فورس ہے اور اس کی کامیابی کی بڑی نشانی ہے کہ اس میں سیاستدانوں کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی، اسی وجہ سے پاک فوج بچی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ایک آدھا کردار ہوتا ہے تو اس کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہ سیاستدان تو ایک منٹ میں آئی جی، چیف سیکرٹری یوں پیج بدل دیتے ہیں، ڈی پی او، ڈی سی او یوں بدل دیتے ہیں، لیکن پاک فوج میں یہ تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ آؤٹ آف میرٹ کسی کو پرموشن ملے یا تبادلے کیے جائے۔ انہوں نے کہا اس لیے کہا کہ اس عمران خان ہمیشہ میں میرٹ کو ترجیح دیتا ہوں، وہ نون لیگ اپنی مرضی کے جج اور اپنی مرضی کے آرمی چیف لگانا چاہتی ہے، کیونکہ انہوں نے لوٹا، انہیں خوف ہے کہ ان کا لوٹا ہوا مال برآمد نہ ہو جائے۔ اتنی محنت چوری کے ذریعے پیسہ اکٹھا کیا تھا، اس لیے شاید سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی میرٹ پہ آئے گا تو ان کا لوٹا ہوا مال واپس چلے جائے گا، اور انہیں فکر ہے کہ پیسہ کیسے بچے گا، اسی لیے یہ تمام اداروں کو اپنا ذاتی غلام بناتے ہیں۔ انہیں ڈر ہے فوج سے ہوتا، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی، جال سازوں کی، فراڈیوں کی انسائیڈ انفارمیشن ہوتی ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ فوج نے اگر انڈیپینڈنٹ کام کیا تو ان کا لوٹا ہوا مال جسے یہ خفیہ رکھتے ہیں قانون کی گرفت میں آئیں گے اور اندر ہو جائیں گے اور باہر بھی نہیں آئیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا آرمی چیف لائیں، میں نے چوری نہیں کی اس لیے مجھے نہ کوئی فکر تھا۔ میں 26 سال پہلے کہا تھا کہ نواز شریف اور زرداری چور ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، باریاں لگائی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو این آر او دیتے ہیں، ان دونوں کے مفاد ایک ہی ہے۔ مجھے شک نہیں ہے کہ جب بھی میں پاور میں آیا تو یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، جو میں نے 26 سال بعد کہا تھا آج حالات نے وہ ثابت کر دی ہے۔ عمران خان کا سازش کا مجھے 1 سال پہلے اندازہ تھا۔ لازم ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو امریکہ میرے خلاف ہو گیا، یہ کم و بیشتر 1 سال ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آئی ایس آئی کے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کی تبادلے پر ان کا گیم شروع ہو گئی تھی، بٹن آن ہو گیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں کہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جس لوگوں پر اربوں روپے کی منی لانڈنگ ہے، میں نے نیوٹرلز کو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو جا کے بتایا کہ میرا شہباز شریف پر منی لانڈنگ ہے، لیکن مجھے حیرت ہے، تعجب ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ اعظم بنا دیا گیا جس پر منی لانڈنگ کے کیس ہے، جس کی وجہ سے پاکستان فیٹم میں گرے لسٹ میں گیا، اور منی لانڈنگ کے کیسوں پر کنٹرول کر کے ان کی حکومت نے 4.5 سال آج یہ سٹیج آئی ہے کہ فیٹم میں پاکستان کو نکال رہا ہے کیونکہ منی لانڈنگ کو۔ انہوں نے کہا پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے تو جج بھی آزاد تھے، ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ شہباز شریف اور اس کے بیٹے نے 8 ارب روپے کی کوئی چوری کی جس سے یہ بچ نہیں سکتے۔ 1 سال پہلے ان لوگوں نے جیل میں ہونا تھا۔ اگر شہباز شریف کی جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو 2 ہفتے میں جیلوں میں ڈال دیا جاتا، لیکن طاقتور کے آگے پاکستان میں قانون بے بس ہے۔ ہاں ناظرین، طاقتور کو پاکستان قانون نہیں پکڑ سکتا، طاقتور کے ہاتھ قانون سے لمبے اور مضبوط ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ شوکت ترین نے نیوٹرلز کو جا کے سمجھایا کہ اس وقت کوئی سیاسی تبدیلی ملک میں عدم استحکام پیدا کرے گی اور معاشیت جسے بڑی مشکل سے سنبھالا تھا وہ گر جائے گی اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جایا جائے گا۔ انہوں نے کہا اس سازش کو روکے کیونکہ اس سازش سے ملک کی کرنسی میں فرق پڑے گا۔ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے اس معاشیت کو کس مشکل حالات میں سنبھالا ہے اور ایک سمت میں ڈال دیا ہے۔ ہم 2.5 سال سے آئی ایم ایف میں تھے، ہم نے تو ایسی مہنگائی سوچی بھی نہیں کرنی تو درکنار تھی۔ ہم نے ان حالات میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے 10 روپے پیٹرول میں کمی کی، بجلی میں کمی کی، دوسری جگہ بچت کر کے، مگر انہوں نے موجودہ امپورٹڈ حکومت نے آتے ہی ایسی مہنگائی کر دی جو غریب آدمی کی رینج سے بہت باہر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کرپشن بچانا تھی۔ اب ہم ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر، اب کسی جگہ نہیں رہے، آئی ایم ایف کے نیچے بھی لگ گئے اور مہنگائی کا پہاڑ بھی عوام پر پھینک دیا ہے۔ اس ملک کو کیسے بچانا ہے؟ اب نیوٹرل راستے کا نکالیں، ورنہ
اگر ملک کو خدا نہ خواستہ نقصان ہوتا ہے تو ادارے بھی نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا پاکستان فیصلہ کن موڑ پر ہے، خودداری کا مشکل سے راستہ یا چور ڈاکوؤں کو راستہ پاکستان فیصلہ کن موڑ پہ ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کے حوالے ملک کرنا ہے یا خود مختار پالیسی اور پاکستانی مفاد میں کام کرنے ہیں، یہ اب نیوٹرلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج انہوں نے زیادہ نیوٹرل کو مخاطب کیا۔ عمران خان نے آخر میں کہا، نیوٹرل سے بھی سوال کیا کہ اگر کسی کے گھر میں چور آ جائیں تو چوکی دار کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے کہ چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ کے قانون کے حوالے کرنا چاہیے؟ یقیناً چوکی دار کو چور کو پکڑنا چاہیے، لیکن چوکی دار کو گھر والوں کو نہیں پکڑنا چاہیے۔ عمران خان کی تھیوری کے خلاف میرے خیال میں صافی تو نیوٹرل ہوتا ہے، غیر جانبدار ہوتا ہے۔ ہاں جب حقائق پر پہنچے تو لوگوں تک روشنی پہنچائے، لیکن عمران خان کا اپنا رائٹ ہے، وہ جو بہتر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا وہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، تمام 14 جماعتیں مل کے بھی عمران خان پر ایک کرپشن کا نہیں نکال سکی۔ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اڈے نہیں دیے، روس کا دور لگایا۔ یہ چیزیں عمران خان صاحب کے کریڈٹ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ دسمبر تک کن کن کو جیل میں ڈالنے کا منصوبہ تھا؟ اصل موجودہ حکومت کا آنے کا مقصد جیل بچاؤ، لوٹا ہوا مال بچاؤ، کھاؤ پیو اور امریکہ بھاگو تھا۔ اب تو خرم دستگیر نے موجودہ حکومت کی لٹیا ہی ڈبو دی ہے۔ موجودہ حکومت اس بات کو پہلے سے کھل کر کہہ رہی تھی کہ اگر وہ عمران خان کو نہ ہٹاتے تو سب اس وقت جیل مر ہوتے، اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ عمران خان کا مشیر برائے احتساب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی نے ایک پروگرام میں یہ بات مان چکے ہیں کہ اگر ہماری حکومت ہوتی تو دسمبر تک بہت بڑے بڑے کیسوں کا فیصلے آ جاتے اور وہ لوگ آج حکومت نہیں بلکہ جیل میں بیٹھ کے لوٹا ہوا مال واپس کر رہے ہوتے۔ فواد چودھری نے نیوٹرل سے بڑا شکوہ کیا۔ فواد چودھری نے آج کھل کر دل کی باتیں کی اور بتایا کہ کیسے کیسے امریکہ حکومتیں تبدیل کرواتا ہے، کیسے اندرونی اور بیرونی سازشوں کو تیار کرتا ہے، اس سازش کا حصہ بنتے ہیں، لوگوں کے ذہن سازی کی جاتی ہے، معاشی طور پر کیا کیا جال بچھائے جاتے ہیں اور اپوزیشن کے کیسے بڑے بڑے جلسے کروائے جاتے ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے، کون کنگ پارٹی بنواتا ہے، کرپٹ سیاستدانوں کو ایک ٹوکری میں گندے انڈوں کو سب کو اکٹھا کر کے عوام پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر ارشد شریف صحافی نے بھی مزید بتایا، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ ارشد جی، انہوں کہنا تھا کہ مریم نواز ایک پریس کانفرنس کے بعد احتساب کا بیانیہ کیسے دفن کروایا جانے لگا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اہم اشخاص کی ویڈیو تیار ہے، اس کے بعد ضمانتیں اور رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور میڈیا کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ فواد چودھری نے کھل کر کہا، کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو سیاست کی اہم کھلاڑی ہوتی ہے، وہ کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں؟ یہ فواد چودھری کا کہنا، ناظرین، میرا ہرگز نہیں۔ یہ اس طرح ہوں گے جیسے دوسری طرف نیوٹرل نہیں ہیں۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا کردار سب کے سامنے ہے، لیکن ناظرین میری رائے ہے اداروں کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، حق اور سچ کو ڈھونڈ کر پھر اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستان کی ترقی خوشحالی اسی میں ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کرپشن کا خاتمہ، جعل سازی کا، فراڈ کا، قرضوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ ساری صورتحال آپ تک رکھی۔ پاکستان زندہ باد۔